دل محمد کے ہیں جانو تن محمد کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم قربانی کے حوالے سے بات کریں گے، کچھ فضائل کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور کچھ مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تم جو قربانی اللہ کے راستے میں کرتے ہو، نہ اس کے گوشت کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے، نہ اس کے خون کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف اللہ تعالیٰ جو دیکھتے ہیں تمہارا تقوی دیکھتے ہیں، کہ تم جو اتنا پیسہ اور اتنا موٹا تازہ جانور اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہو، کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہو یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے تو پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک نیکی پر 70 گنا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بیٹی قربانی کے قریب کھڑی ہو جاؤ، اور جس وقت قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ پاک قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے وہ قربانی۔ تو قربانی کا اتنا ثواب، اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کی ہے تو پھر آپ کا وہ پیسہ بھی ضائع ہو گیا اور آپ کا وہ جانور بھی ضائع ہو گیا۔ ہاں، گوشت تو آپ نے کھا لیا، لیکن اس کا آپ کو جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اجر دینا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہونی تھی، وہ آپ کو کچھ نہیں ملا۔ تو قربانی کرنے سے ایک تو فائدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے گناہ معاف ہو گئے، قربانی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قبول ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ خرچ کرنے والوں کی فضائل جس طرح حدیث شریف میں قرآن پاک میں آئے ہیں، تو خرچ کرنے والوں کے اندر بھی انسان کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ جس وقت انسان پیسہ لگاتا ہے بکرے کا اوپر اور یا بڑے جانور کے اندر، تو مثال کے طور پر بڑے جانور پر خرچہ کرتا ہے 10,000 20,000 50,000 لاکھ روپے تک خرچہ کرتا ہے، تو جس حدیث میں آتا ہے کہ 1 روپیہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے تو اللہ بڑھا چڑھا کے اس کو دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے تو اس کا مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انفق علیک، جو اللہ پر خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس پر خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا ضائع نہیں ہوتا۔ آپ دنیا میں سروے کر کے دیکھ لیں تو قربانی کرتا ہو آدمی یا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، سخی ہو، کبھی وہ بھوکا نہیں ہوگا، یعنی اس اللہ کے راستے میں جانور قربانی کرنے کی وجہ سے یا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے کوئی آدمی دنیا میں آپ کو غریب نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ قربانی کے حوالے سے بات ہو گئی۔ پھر ایک روایت میں اور آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں قربانی ذبح کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے موٹے تازے جانور کرو، کیونکہ جتنا موٹا تازہ جانور ہوگا اس پر اتنا ہی زیادہ خرچہ ہوگا انسان کا، اتنا ہی مہنگا آئے گا، تو جتنا مہنگا آئے گا پیسے زیادہ لگیں گے، اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانور قیامت والے دن انسان کے نامہ اعمال میں تولے جائیں گے، اس کا گوشت، اس کا پوست، اس کے بال، اس کی کھال، اس کی پیشاب پخانہ تک اس کا تولا جائے گا نامہ اعمال کے اندر۔ یہ اتنا بڑا اجر ہے قربانی کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کوئی انسان قربانی کر سکتا ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 مینڈے انہوں نے ذبح کیے، فرمایا کہ ایک مینڈا میری طرف سے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں اس کو ذبح کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا رہوں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی آدمی قربانی کرے، اس سے بڑا اور کیا اجر ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی انسان کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرے۔ دیکھو، قربانی خود کے لیے انسان نے کرنی ہے، جس کے اوپر واجب ہے وہ خود کرے گا، جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اتنی مالیت اس کے پاس ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ اپنی طرف سے بھی کرے۔ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے، خود بکرا لے کے ذبح کر دے، یا کسی بڑے جانور کے اندر حصہ بھی لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر سکتا ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ کچھ آدمی مل جائیں اور سارے پیسے اکٹھے کر کے ایک حصہ لیں، ایسا نہیں، بلکہ ایک ہی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ ایک ہی آدمی خرید کے خود ایک جانور لے کے ذبح کر دے، یا بڑے جانور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی قربانی کر دے، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور اگر کوئی آدمی فوت شدہ ہو گیا، آپ کے رشتہ دار کوئی عزیز و اقارب کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے، تو ان کے لیے بھی صدقہ خیرات شمار ہوگا، ان کے لیے بھی سال ثواب شمار ہوگا۔ اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مرنے والے نے اگر وصیت کی ہے کہ میری طرف سے قربانی کر دینا،
تو پھر اس کے گوشت کی یہ ہے کہ اس کا گوشت سارا ہی صدقہ کرنا ضروری ہے، اس میں سے خود استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر وصیت نہیں کی، خود انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ میں نے بڑی طرح سے قربانی کر لی، میں اپنے خود شدہ کسی عزیز و اقارب کی طرف سے یا والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اس گوشت کے 3 حصے کیے جائیں گے، جس طرح عام معمول کے مطابق قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، ایک اقربا کے لیے، غریب رشتہ داروں کے لیے، اور ایک مساکین کے لیے 3 حصے قربانی کا گوشت کا حصہ 3 حصے کرنے چاہیے۔ قربانی کے جانوروں کی عمر کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ قربانی کے جانور جو بکرا ہے، بکری مذکر مؤنث، اور بھیڑ دمبا وغیرہ، ان کی 1 سال کم سے کم عمر ہو۔ جو دمبا یا چھترا یا جو جانور ہیں، یہ اگر 6 مہینے کے ہوں اور اتنے موٹے تازے محسوس ہوں کہ یہ سال کے لگیں، سال والے جانوروں میں چھوڑے جائیں تو ایسے محسوس ہو کہ یہ بھی سال کے ہیں، اور دمبا اور بھیڑ یہ بھی آپ 6 مہینے کے بھی قربان کر سکتے ہیں، موٹے تازے ہوں۔ جو بیل، گائے اور بھینس، بھینسا، یہ جو ہیں یہ 2 سال کے کم سے کم ہوں، کم سے کم 2 سال کے ہوں، اس سے کم چاہے 2 سال میں سے 1 دن بھی اگر کم ہوئے تو قربانی نہیں ہوگی۔ جو اونٹ ہے، اونٹ اور اونٹنی، یہ 5 سال ان کی عمر ہو پھر قربانی لگ سکے گی، اس سے کم قربانی نہیں ہوگی۔ عام طور پر یہ عوام میں مشہور ہے کہ دوندا جانور ہو، یعنی 2 دانت، اس کے جو سامنے والے 2 دانت گر جاتے ہیں، یہ ایک کسائیوں کی یا بیپاریوں کی یہ ٹرم ہے، اس کے اندر یہ اس پر کہا جاتا ہے دوندا جانور۔ تو دوندا جانور ایک اگر باہر سے جانور آپ خریدیں گے، منڈی سے یا کسی آدمی سے خریدیں گے، تو اس کی پر یہ نشانی ہو جاتی ہے کہ واقعی اس کی عمر 2 سال سے اوپر ہے یا نہیں، تو پھر تو آپ اسی حساب سے تو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ شریعت نے دوندے کی کوئی شرط نہیں لگائی، عمر کی قید لگائی ہے، عمر کی قید ہے، دوندے ہونے کی کوئی قید نہیں۔ ہاں، بکرا اور بکری 1 سال کا، اور جو بڑے جانور ہیں بھینس، بھینسا، بیل، گائے، یہ 2 سال کے ہوں کم سے کم، اور جو اونٹ اور اونٹنی ہے یہ 5 سال کے ہوں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دمبا اور جو بھیڑ چھوٹی جو یہ 6 مہینے کے ہوں اور موٹے تازے ہوں، سال والے جانوروں میں چھوڑے جائیں تو ایسے محسوس ہوں کہ یہ سال والے محسوس ہوں، تو پھر یہ 6 مہینے کے بھی لگ جائیں گے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اچھا، یہ عام طور پر عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ گھر میں سے ایک آدمی قربانی کرتے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، گھر کے ہر آدمی اگر وہ صاحب نصاب ہے، خامد، بیوی، بچے اگر صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس یہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کا پیسہ ہو، تو ان کے اوپر الگ قربانی ان کے اوپر واجب ہوتی جائے گی۔ تو عام طور پر جو گھر کا بڑا کر دیتا ہے تو سب کی طرف سے ادا نہیں ہوتی، وہ اپنی طرف سے ان کی ادا ہو گئی۔ یہ بھی عوام کے اندر ہے کہ اکثر عام طور پر مسائل پوچھے جاتے ہیں یہ کہ دوسرے ملک والے کیا دوسرے ملک کے اندر، یعنی جو کہہ لو کہ سعودیہ والے اگر پاکستان کے اندر اپنی قربانی کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں، قربانی کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر سعودیہ کے اندر بھی عید ہو کہ وہاں بھی عید کا دن ہو اور یہ قربانی کے دن ہو، یہاں بھی قربانی کے دن ہو، تو پھر قربانی ٹھیک ہے۔ اگر وہاں 10 ذی الحجہ تو یہاں پاکستان کے اندر تو ہوگا 9 ذی الحجہ، پھر قربانی نہیں ہوگی۔ تو وہاں اگر قربانی کے دن ہے اور ہمارے ہاں بھی قربانی کے دن ہے تو پھر قربانی اس کی ٹھیک ہو جائے گی، پھر قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر وہاں 10 ذی الحجہ تو ہمارے ہاں 9 ذی الحجہ قربانی نہیں ہوگی، وہاں 11 ذی الحجہ ہے اور یہاں 10 ذی الحجہ کو قربانی ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، دوسرے ممالک والے دوسرے ملک میں بھیجیں گے تو ان چیزوں کا خیال ضرور رکھیں تو قربانی ہو جائے گی۔ یہ چند ضروری مسائل تھے جو میں نے عرض کر دی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new update.